اگر خامیوں کی بات ہے تو مولانا طارق جمیل کے اگر کارنامے انجام دیے جائیں بیان کیے جائیں تو انہیں شرمندگی ہوگی۔ ہارون رشید جو اینکر ہے انہوں نے یہ بیان دیا کہ اگر میں مولانا طارق جمیل صاحب کی کارنامے بیان کروں تو مجھے شرمندگی ہوگی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ابے بھائی جس محترم کے آپ نے نام لیا نا، یہ رینٹ کار ہے، اس کو جو مرضی ہے رینٹ پہ خریدیں، اپنے مرضی کا بیان اگلائیں۔ کس کی بات کر رہے ہو بھائی؟ ان کا کاروبار کیا ہے؟ یہ کچھ سموسے بیچتے ہیں، پکوڑے بیچتے ہیں، ان کا کاروبار یہ بھائی ان کو نقد دو بھائی میرے لیے یہ آپ نے بولنا ہے۔ وہ جا کے میڈیا پہ وہ بولتے ہیں یہ کرائے کے ٹٹو ہیں بھائی، ان کو آپ کیا بولتے ہیں؟ پہلے جو تھا نا جب یہ آپ کا یہ کیمرے والا صحافت نہیں تھا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ الیکٹرانک میڈیا جب نہیں تھا، لوگ فخر سے کہتے تھے میرا ابو صحافی ہے، آج شرم سے کہہ رہے ہیں میرا ابو میڈیا سے ہے۔ تو میڈیا سے مطلب کیا ہے؟ ملک ریاض سے پلاٹ جس نے لیا ہو وہ میڈیا سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ نواز شریف سے پیسے لو، زرداری کے خلاف بات کرو، زرداری سے پیسے لو، عمران خان کے خلاف بات کرو، اس کو ننگا کرو، اس کو ننگا کرو۔ یہ کاروبار ہے، یہ حرام ہے، ان کے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں آپ نے، یہ میڈیا والے۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک جھوٹ کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا ہے ہمیں میڈیا پہ۔ کن بدتمیزوں کی بات کر رہے ہو آپ؟ ہارون رشید نے جو یہ بیان دیا کہ اگر میں مولانا طارق جمیل کے کارنامے بیان کروں مجھے شرمندگی ہوگی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ غلط کہا ہے جی، بہت غلط بات کی ہے جی۔ اتنے بڑے عالم پہ تہمتیں لگا رہے ہو، اتنے بڑے عالم پہ بکواس کر رہے ہو، بند کرو یہ بکواس۔ یہ قوم محبت کرتی ہے اپنے علماء کرام سے، یہ عزت کرتی ہے علماء کرام کا، یہ علماء کرام کا احترام کرتی ہے۔ اگر آپ نے علماء کرام کو دیکھنا تو دیکھو، ہر مدرسے میں ہزاروں لاکھوں بچے ہیں جو یتیم ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور یہ ہمیں سیدھے راستے پہ اللہ چلاتا ہے اور یہ ہمیں بتاتے ہیں راستہ۔ یہ ہماری نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، یہ ہمارے کانوں میں اذان دیتے ہیں، یہ ہمارے نکاحوں میں نکاح پڑھاتے ہیں، اور ان کے خلاف بکواس کرتے ہو، ان کے خلاف گفتگو کرتے ہو۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پہ جو علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یار یہ بدقسمتی ہے ہماری قوم کی کہ ایک عالم دین جس کو سن کر مجھ جیسے لاکھوں نہیں کروڑوں گناہ گار راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا بولا، انہوں نے غلط کیا بولا اس میں؟ انہوں نے یہی کہا کہ یار ہم بحیثیت مجموعی قوم ہم جھوٹے ہیں، اب بد دیانت ہے، تو اس میں کیا غلط ہے؟ آج رمضان تیسرا روزہ ہے اور آپ جائیں بازار میں، آپ سبزیوں کا ریٹ دیکھیں، پھل فروٹ کا ریٹ دیکھیں، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو کیا ہم بد دیانت نہیں ہیں؟ ہم جھوٹے نہیں ہیں؟ ہم ناجائز منافع خوری نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے اس میں کیا بولا؟ حامد میر، یار حامد میر خود کیا ہے یار، غدار ابن غدار، وارث میر کا کردار کون نہیں جانتا؟ اور حامد میر صاحب مجھے یہ بتائیں، جھوٹے آپ انہیں بول رہے ہیں جو آپ نے اتنا بڑا جھوٹ اس قوم سے بولا، اتنا بڑا ڈرامہ کیا، آپ نے کہا جی وہ میری گاڑی کے نیچے وہ رکھ گئے ہیں، وہ بم رکھ گئے ہیں، کوئی ثبوت تو آپ دکھا نہیں سکے۔ ایک ڈرامہ آپ نے کیا، آپ پر قاتلانہ حملہ، وہ بھی ایک ڈرامہ تھا۔ آپ نے پاکستان کی جو پوری دنیا مانتی ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے ISI کا کیلیبر کیا ہے، آپ نے اس پر بے بنیاد 8 گھنٹے کی کیمپین، انہوں نے جھوٹی کیمپین چلائی تھی، کیا وہ جھوٹ نہیں تھا؟ آج آپ ایک عالم دین کو کہہ رہے ہیں، اس عالم دین کو جس نے ہمیشہ صرف پیار سے محبت کا درس انہوں نے دیا۔ انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا یار ہم آج ایک وبا ہے، قدرتی آفت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک عذاب ہے، تو کیا اس عذاب کو ٹالنے کے لیے ہمیں اپنا محاصرہ خود نہیں کرنا چاہیے، کہ ہمیں اپنا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے کہ یار کیا ہمیں برائیاں ہیں، ہم جھوٹے، بد دیانت، مکار، یہ ہماری ایک بحیثیت مجموعی اگر آپ دیکھیں، میں دیکھوں، ہم ساری قوم اگر دیکھیں تو کیا انہوں نے اس میں کیا غلط بولا ہے؟ یہ تو پھر یہی کہیں گے نا چور کی داڑھی میں تنکا، جو اپنے آپ پر وہ لے گئے یہ بات۔ نہیں، جو مولانا صاحب نے یہ بات کی ہے کہ میڈیا جھوٹ بول رہا ہے تو اس پہ بھی انہوں نے معافی منگوائی کہ میڈیا جھوٹ نہیں بولتا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تو میڈیا نے سچ کب بولا ہے میرے بھائی؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ جب کہتے ہیں جی مارچ آ رہا ہے، مارچ کا مہینہ بہت اہم ہے جی، مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے، تو کیا ان کی باتیں سچی ثابت ہوئی ہیں کبھی؟ اس ٹائم وہ جھوٹ نہیں ہوتا، وہ اس جھوٹ کو کیا ہم کہیں؟ انہوں نے تو ویسے بھی انہوں نے کہا ہے کہ یار پوری دنیا میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، آج پوری دنیا کا میڈیا اپنی ریٹنگز بڑھانے کے لیے جھوٹی خبریں دیتے ہیں تاکہ ان کی ریٹنگز بڑھیں، ان کے ویوز بڑھیں، تو اس میں کیا غلط انہوں نے بولا ہے؟
اس میں کیا مجھے آپ بتائیں نا, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے انہوں نے کیا کچھ غلط بولا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم توبہ کریں. آؤ یار ہم توبہ کرتے ہیں, ہم جھوٹ سے جو ہے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بھائی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے آئندہ. تو اس میں کیا ایسی غلط بات کون سی انہوں نے کر دیا ہے جو پورا میڈیا ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گیا؟ ٹھیک نہیں, تو یہ بھی کہا گیا کہ قوم سے معافی مانگی. قوم سے کس بات کی معافی مانگی؟ کیا انہوں نے غلط بیان نہیں کی تھی؟ قوم سے اسی بات کی معافی. یہ احمد میر کا بیان تھا کہ آپ قوم سے بھی معافی مانگے. اصل میں حامد میر کی پرابلم یہ ہے چونکہ وہ اس کے دل میں بغض عمران سے وہ بھرا پڑا ہے. تو طارق جمیل صاحب جو ہے وہ ایک عالم دین ہے, ایک میں تو کہوں گا کہ آج کی دنیا میں ایک ولی اللہ کی حیثیت رکھتے ہیں مولانا صاحب. تو انہوں نے عمران خان کے حق میں دعائیں خیر کر دی. تو حامد میر کو بس اسی بات کی مرچیں لگی ہیں کہ بھائی انہوں نے کیوں عمران خان کے لیے دعا کر دی, کہیں ان کی دعا قبول نہ ہو جائے, عمران خان کامیاب نہ ہو جائے. تو صرف وہ بغض عمران ہے. عمران خان کا کیا قصور ہے؟ اس نے آ کے ان کے لفافے بند کر دیے. ان کو جو اس سے پہلے جو حکومتیں ہوتی تھی جو انہیں وہ سہولتیں دیتی تھی وہ انہوں نے بند کر دیں. صرف وہ قصور ہے عمران خان کا. اس وجہ سے بغض ہے ان کے اندر, ان کے دلوں میں عمران خان کے لیے بغض بھرا پڑا ہے. اور اس وجہ سے وہ مولانا طارق جمیل چونکہ عمران خان کی تعریفیں کرتے ہیں, ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, تو انہوں نے وہ بغض جو ہے وہ بغض عمران آج بغض طارق جمیل میں کنورٹ ہو گیا. اور کوئی بات نہیں. حامد میر کا یار کردار کون نہیں جانتا یار, آپ جانتے ہیں, سب جانتے ہیں یار. مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑاپن کا مظاہرہ کیا اور معافی مانگی, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ مولانا کا بڑا پن نہیں, لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ مولانا صاحب نے غلط کیا. یار پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے. مولانا صاحب آپ گھبرائیں نا, پوری قوم آپ کے پیچھے ہے. آپ نے حق اور سچ کی بات کی ہے. اس میں کیا آپ نے غلط کہہ دیا, جھوٹ؟ جی بالکل, ساری قوم جانتی ہے ہمارا میڈیا جھوٹ ہے. جب میڈیا کہتا ہے کہ حکومت جا رہی ہے, تاریخیں دی جاتی ہے, جی فارورڈ بلاک بن رہا ہے, جی ہماری چڑیا کہہ رہی ہے, ہماری چڑیل کہہ رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے ہمارا کبوتر کہہ رہا ہے. وہ کون ہے کبوتر, کون سی چڑیل ہے؟ مجھے بھی بتائیں کون سی چڑیا ہے. انہوں نے ایسی کون سی بات کی کہ میں ایسے کارنامے بیان کروں گا کہ مجھے شرمندگی ہوگی, اس طرح کے کارنامے مولانا صاحب؟ سر اگر کوئی کالج سے پہلے ہوئی ہو, اگر جوانی میں کوئی ہو, تو ہم کون سا پاک صاف ہیں, ہم کون سا بڑے نیک نمازی ہیں. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہم آدم کی اولاد ہیں, آدم کی اولاد سے غلطی ہو جاتی ہے. لیکن اب جو مقام مولانا طارق جمیل کا ہے وہ نہیں مقام انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور کا. اللہ نے انہیں عزت دی ہے, اللہ نے انہیں نوازا ہے, اللہ کی رحمتیں ان پہ. پتہ نہیں ہارون رشید کون سی بات پرانی لے کے آ گیا. کوئی پرانی ہو سکتی ہے, کوئی پہلے والی بات ہو سکتی ہے, لیکن مولانا صاحب اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ تعالیٰ پاک صاف اور نیک نمازی. دیکھو توبہ کرنے کے بعد مولانا صاحب بار بار کہتے ہیں کہ توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ معاف کر دیتا ہے. تم اپنے علماء پہ تہمتیں لگاتے ہو, غلط بیان کرتے ہو. بند کرو یہ بات. یہ تم یاد رکھو, تم سے خدا یہ عزت چھین لے گا, تمہارا خدا بیڑا غرق کرے گا. تم نے دین مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے جو دعوے دار ہیں, جو حضور کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کے خلاف تم نے بکواس کی ہے. اور تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصلی پہ کھڑے ہونے والے لوگوں کے خلاف باتیں کی ہیں. تم پہ اللہ کا کیا تو یہ مصلی کے وارث ہے, یہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے وارث ہیں. چاہے وہ سنی ہے, چاہے دیوبندی ہے, چاہے بریلوی ہے, چاہے اہل حدیث ہے, یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کے گلدستے ہیں. ان گلدستوں کو نہ چھیڑو, انہیں نہ چھیڑو. دنیا میں کبھی بھی انقلاب آئے گا تو یہی انقلاب لائیں گے علماء. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, اور یہ ہمیں سیدھے راستے پہ اللہ چلاتا ہے اور یہ ہمیں بتاتے ہیں راستہ. یہ ہماری نماز جنازہ پڑھاتے ہیں, یہ ہمارے کانوں میں اذان دیتے ہیں, یہ ہمارے نکاحوں میں نکاح پڑھاتے ہیں, اور ان کے خلاف بکواس کرتے ہو, ان کے خلاف گفتگو کرتے ہو. لعنت ہے ایسے لوگوں پہ جو علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں. دیکھیں میں سیاسی علماء کی بات نہیں کروں گا, سیاست والے اور ہیں, دین والے اور ہیں, نبی کی شریعت والے اور ہیں, قرآن کے ماننے والے اور ہیں, قرآن کے قاری اور ہیں, یتیموں کی پرورش کرنے والے اور علماء ہیں. یہ بند کرو. لائیو پروگرام میں جو مولانا طارق جمیل صاحب سے معافی منگوائی گئی, احمد میر, منصور علی خان, عبد المالک جو صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ معافی مانگے, ہم سے بھی معافی مانگے, قوم سے بھی معافی مانگے. مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان تھا کہ ہماری قوم گمراہی کی طرف جا رہی ہے, ہماری قوم بے حیائی کی طرف جا رہی ہے, ہمارا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ طارق جمیل صاحب نے جو کچھ ہی کہا ہے انہوں نے سچ کہا ہے. وہ علماء ہیں,
علماء سے یہ لوگ جو میل کرتے ہیں نا، یہ دوسرے جو لوگ ہیں، احمد میر ہو یا کوئی ہو، دیکھو جس چیز کا جہاں کام ہوتا ہے وہاں ہی استعمال کی جاتی ہے۔ علماء کا کام ہے علماء کے طریقے پر کام کرنا، بات کرنا، دوسروں لوگوں کا کام ہے اپنے طریقے پر بات کرنا۔ طارق جمیل ایک بہت ہی عزت دار اور بہت بڑے عالم ہیں جو ملکوں میں جاتے ہیں، کئی لوگ ان کی بات سن کر اثر لے کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کی کوئی خلاف بات کرنا، یہ ہماری یعنی کہ کیا کہنا کہ ہماری شریعت کے خلاف ہے، ہمارے دین کے خلاف ہے جی۔ تو دوسری بات میں یہ کروں گا، مجھے زیادہ تو باتیں آتی نہیں ہیں، یہ آگے تو انسان عدیتیں کرتے تھے، آج کل میڈیا پہ کھوتے والی شکل پہ لوگ آن کر عدیت کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ دو، ہاتھ دو، ہاتھ دو۔ بھائی ایسا کیوں نہیں کہتے کہ بھائی اللہ سے معافی مانگو اور 5 ٹائم نماز کا اہتمام کرو، 5 سے بڑھ کر اشراق کا کرو، چاش کا کرو، ذکر کرو، اللہ کی تلاوت کرو۔ ہر آدمی کے لیے چاہیے ہر وقت ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرو اور استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، ہر گھر میں ہر ہاتھ میں گناہ اٹھایا ہوا ہے۔ آج سے پہلے ہم 20 سال 30 سال پہلے سنتے تھے، ایک منی بیگم کا ایک غزل ہوتی تھی کہ ہر شخص نے ہاتھوں میں سنگ اٹھا رکھا ہے۔ ہم کہتے تھے یہ کیا ہے؟ یہی تھا کہ ہر آدمیوں نے کوڑ کپت کا ڈرامہ گند مچایا ہوا ہے موبائلوں میں۔ اس سے ہر آدمی، مجھے بھی چاہیے، سب کو چاہیے استغفار کریں، 5 ٹائم نماز کا اہتمام کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کو راضی کریں، توبہ طیب کریں، تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، بس اللہ سے معافی مانگیں۔